إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. معزز سامعین، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک مشہور حدیث پڑھی ہے جو حدیث کی تقریباً تمام ہی کتابوں میں موجود ہے. اس حدیث کی روشنی میں آج ایک ایسے مرض اور ایک ایسی روحانی بیماری پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں جو بے دینوں کی نہیں بلکہ دینداروں کا مرض ہے، یعنی اخلاص کی کمی، دوسرے الفاظ میں جسے ہم ریاکاری کہہ سکتے ہیں. آج ہم میں سے دیندار بہت کم ہیں، اور جو دیندار ہیں ان میں سے مخلصین بہت کم ہیں. ایسے لوگ جن کی عبادتوں میں اخلاص ہو، جن کی ریاضتوں میں اخلاص ہو، جو خالصتاً لوجہ اللہ مومنانہ زندگی گزار رہے ہو، ان کی بڑی کمی ہے. اس لیے میں اس حدیث کی روشنی میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے آج دین میں اخلاص کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی نیت کسی بھی عمل کی روح ہوا کرتی ہے. جس عمل کے پیچھے صالح نیت کار فرما نہ ہو وہ عمل بے روح ہے، بے وزن ہے، بے قیمت ہے. نیت عمل کی اساس اور بنیاد ہے. جس طرح سے مضبوط بنیاد کے بغیر ہم کوئی عمارت نہیں کھڑے کر سکتے، اسی طرح نیت صالحہ کے بغیر عمل صالح کی عمارت بھی ہم نہیں کھڑے کر سکتے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت جس قدر مضبوط، عمل بھی اسی قدر مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے. اخلاص کی بنیاد پر شروع ہونے والا عمل، اخلاص کی بنیاد پر ہونے والی نیکی پائیدار ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے. جبکہ جس عمل کے پیچھے اخلاص نہ ہو، جس نیکی کے پیچھے اخلاص نہ ہو، وہ عمل بہت جلد نابود ہو جاتا ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر شخص کو وہی چیز ملے گی جس کی کہ اس نے نیت کی ہے. کیا مطلب؟ اس کو ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عمل کی قیمت ہماری نیت ہوتی ہے. ہماری نیت جس قدر عظیم ہے، عمل اسی قدر عظیم ہے، بھلے سے وہ شکل اور صورت کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے کتنا کم اور تھوڑا کیوں نہ ہو. عمل کی قیمت نیت ہے. نیت جس قدر عظیم ہے عمل اس قدر عظیم ہے، اور نیت جس قدر حقیر ہے عمل اسی قدر حقیر ہے. اسی لیے سلف صالحین میں سے کسی کا قول منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے رب کبیرۃ تصغرها النیہ ورب صغیرۃ تکبرها النیہ، کہ بسا اوقات بہت سارے چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہیں کہ جنہیں نیت بڑا کر دیتی ہے.
اور بہت سارے بڑے بڑے عمل ایسے ہیں کہ جنہیں نیت چھوٹا کر دیتی ہے. کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں. کوئی غریب آیا مانگنے کے لیے، ایک محتاج مفلس کنگال آ کر اپنی ضرورتیں پیش کرتا ہے. 2 اشخاص اس کو دیتے ہیں. ایک شخص اس کو 500 روپے دیتا ہے، مگر کس جذبے سے دیتا ہے؟ اس پر غصہ کرتے ہوئے، اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہوئے پھینک کے جاتا ہے 500 روپے. لیکن ایک دوسرا شخص جو غریب ہے بیچارہ، وہ خود بھی دینے کے لیے اس کے پاس صرف 5 روپے ہیں، 5 روپے دے رہا ہے، مگر اس غریب کی مجبوری کو سمجھ کر، اس کے دکھ درد کو اپنے دل میں محسوس کر کے، اس کی حالت زار پہ رحم کر کے، اس کا دل کہہ رہا ہے دیتے ہوئے، میرے پاس صرف 5 روپے، کاش کہ میرے پاس بڑی رقم ہوتی کہ آج میں نے اس غریب بھائی کی مدد کرتا، اس کا ہاتھ بٹاتا. پہلا شخص اس نے 500 روپے خرچ کیے، دوسرے شخص نے صرف 5 روپے خرچ کیے. مگر آپ بتائیے کہ کیا یہ شخص جس نے کہ 500 روپے خرچ کیے ہیں، اس شخص کے اجر و ثواب کو پہنچ پائے گا جس نے کہ 5 روپے خرچ کیے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ مقدار کے اعتبار سے اس کی رقم بڑی ہے 500، مقدار کے اعتبار سے اس کی رقم تھوڑی ہے 5. لیکن دل کا جو جذبہ ہے، دل کی جو نیت، جس نیت سے، جس جذبہ ہمدردی سے، جس غمخواری کی کیفیت میں 5 روپے والے نے صدقہ دیا ہے، دل کی یہ کیفیت 500 روپے والے کے پاس مفقود تھی. نتیجے میں وہ 500 خرچ کر کے بھی اس اجر و ثواب سے محروم رہے گا جو اجر و ثواب کے 5 روپے صدقہ کرنے والے کو ملا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، آدمی کو وہی چیز ملے گی جس کی کہ اس نے نیت کی ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں، ہمارے عمل کی قیمت ہماری نیت ہے، ہماری نیکی کی قیمت ہماری نیت ہے. نیت جس قدر مضبوط ہے، عمل اس قدر مضبوط ہے. نیت جس قدر اعلیٰ ہے، عمل اس قدر اعلیٰ ہے. نیت جس قدر عظیم ہے، عمل اس قدر عظیم ہے، بھلے سے شکل و صورت اور مقدار کے اعتبار سے بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے عمل تھوڑا ہو صحیح، لیکن اس کے پیچھے جو نیت کار فرما ہوتی ہے، اس نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہم سے کثرت عمل مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم سے حسن عمل مطلوب ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کون کتنا زیادہ عمل کرتا ہے. حسن عمل کا تقاضا یہ ہے، عمل اسی وقت حسین ہو سکتا ہے اور مقبول ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پیچھے کار فرما نیت بھی حسین ہو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ایک عمل کی مثال دیتے ہوئے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. اور جس شخص کی ہجرت کا مقصد دنیا کمانا یا کسی عورت سے شادی کرنا ہو، اس شخص کی ہجرت سے بس اس کو وہی چیز حاصل ہوگی جس کی کہ اس نے نیت کی ہے. کیا مطلب؟ دیکھو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے عمل کی مثال دے رہے ہیں. ہجرت بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کی خاطر، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر کسی شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جانا، کسی ملک کو چھوڑ کر دوسرے شہر منتقل ہو جانا، یہ ہجرت ہے. اور ہجرت اتنی عظیم نیکی ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک غیر مسلم کافر مسلمان ہوتا ہے تو جس طرح اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اثر نو اس کے عمل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک مہاجر کی بھی ہجرت سے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اثر نو اس کے گناہوں کا یعنی سلسلہ شروع ہوتا ہے. اتنی عظیم نیکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص اتنی عظیم نیکی کرے، وہ ہجرت کر رہا ہے فی سبیل اللہ،
اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہے، کاروبار کو چھوڑ رہا ہے، دوست و احباب کو چھوڑ رہا ہے، لیکن اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہو، اس کی نیت میں فساد ہو، وہ شہرت اور ناموری کے لیے کر رہا ہے، پیسہ کمانے کے لیے کر رہا ہے، یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے کر رہا ہے، ہجرت جیسی عظیم نیکی بھی باطل ہو جائے گی، ہجرت جیسا عظیم عمل کر کے بھی وہ کچھ نہیں پائے گا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو خصوصیت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جس کی ہجرت کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو، اس کو بس وہی چیز ملے گی، کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ اس کا ایک پس منظر ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ عہد نبوی میں جہاں اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رضائے الہی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ہجرت کر رہے تھے، مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے، تو وہیں ایک صاحب ایسے تھے، انہوں نے بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ان کا نام تھا مہاجر ام قیس، لقب مہاجر ام قیس۔ جس طرح اور صحابہ نے وطن چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، بزنس چھوڑا، دوست و احباب چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، مہاجر ام قیس نے بھی وہ سب کچھ چھوڑے، لیکن مہاجر ام قیس کا مقصد کیا تھا؟ مدینے میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام قیس، اس سے شادی کرنا اس کا مقصد تھا، اس سے شادی کرنا اس کا مقصد تھا۔ ہجرت کی نیکی اور ہجرت کا عمل تو مہاجر ام قیس نے بھی کیا اور دوسرے سارے صحابہ نے بھی کیا۔ دوسرے سارے صحابہ کو یہ عظیم اجر و ثواب ملا، جنت کی بشارتیں ملی، اور مہاجر ام قیس کو کیا ملا؟ صرف ام قیس ملی، ام قیس کے سوا کچھ نہیں ملا۔ کیوں؟ نیت۔ دیکھو، ہجرت جیسی عظیم نیکی کے پیچھے بھی اگر نیت درست نہ ہو، وہ نیکی ناقابل قبول ہے عند اللہ۔ مہاجر ام قیس نے بھی اسی طرح سے اپنا وطن چھوڑا جس طرح اور صحابہ نے چھوڑا، اسی طرح اس نے اپنے رشتہ دار چھوڑے جس طرح اور صحابہ نے چھوڑے، اسی طرح اس نے اپنا بزنس چھوڑا جس طرح اور صحابہ نے چھوڑے، مگر اس کو کیا ملا؟ ام قیس کے سوا کوئی چیز نہیں ملی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں ملی۔ تو بھائیو، اخلاص بڑی نیکی ہے، نیت بڑی نیکی ہے، اور نیت کا مطلب وہ نہیں جو آج کل عموماً سمجھا جاتا ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہیں، ہم زبان سے کہیں ہم 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی، اس امام کے پیچھے کعبۃ اللہ کا رخ کر کے فلاں فلاں، یہ جو ہے بدعت ہے۔ نیت کو زبان پہ لانا بدعت ہے۔ نیت کا محل اور نیت کی جگہ دل ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ہم جو کرتے ہیں، ہم عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیں۔ بھائیو، بہت ضروری ہے۔ پہلے ہی ہم نیکیاں بہت کم کرتے ہیں، ذرا سوچو ان نیکیوں کے پیچھے بھی اگر نیت درست نہ ہو تو ہمارا حشر کیا ہوگا۔ اسی لیے کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے جائزہ لے لیں کہ کس جذبے سے ہم کر رہے ہیں۔ نمازی بن رہے ہیں، نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، کہیں اس لیے تو نہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کا ٹائٹل دیں۔ حج کر رہے ہیں، کہیں اس لیے تو نہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کا لقب دیں۔ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، کہیں اس لیے تو نہیں کہ لوگ ہماری فیاضی اور سخاوت کی تعریف کریں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص حج کر کے آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو حاجی صاحب کہہ کے پکارے۔ اگر کوئی شخص نام لے کر پکار دے اور حاجی صاحب نہ کہے، غصہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ہو سکتی ہے ریاکاری کی۔ بھائیو، یاد رکھنا شیطان بڑا نبض شناس ہے، بڑا مکار ہے، بڑا عیار ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان پہ یہ ہوتا ہے، وہ انسان کو عمل سے ہی روکنا چاہتا ہے۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے، وہ انسان کو عمل سے ہی روکنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس حملے میں شیطان کو ناکام کر دیتا ہے، عمل کرنے لگتا ہے، نیکی کرنے لگتا ہے، تو شیطان پھر دوسرا حملہ کرتا ہے جو پہلے حملے سے زیادہ خطرناک۔ وہ کیا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اس کو عمل سے نہیں روک سکا، نیکی کرنے سے نہیں روک سکا، کم از کم اتنا تو کروں کہ اس کی نیت میں کھوٹ ڈال دوں، اس کی نیت میں فساد ڈال دوں، اس کی نیت کو بگاڑ دوں، اس کی نیت کو خراب کر دوں۔ اور اس دوسرے حملے میں شیطان کو بڑی کامیابی ملتی ہے، اس دوسرے حملے میں شیطان بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کا جائزہ لینا۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے، بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی فانها تنقلب علی۔
سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری زندگی میں میرے نزدیک نیت کی سدھار اور نیت کی اصلاح سے بڑھ کر کوئی اور مشکل کام میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. کہا فَإِنَّهَا تَنْقَلِبُ عَلَيَّ, اس لیے کہ یہ نیت بار بار بدل جایا کرتی ہے. عمل کر رہے ہوتے ہیں, نیکی کر رہے ہوتے ہیں, اچانک شیطان وسوسے ڈالتا ہے. لوگ تعریف کریں, لوگوں میں ہمارا نام ہو, لوگوں میں ہمیں شہرت ملے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے بار بار سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اپنی نیت کا محاسبہ کرنا پڑتا تھا, بار بار نیت بدل جایا کرتی تھی, اور میری زندگی میں نیت کی اصلاح اور درستگی سے بڑھ کر کوئی اور مشکل کام نہ تھا. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ اور ان جیسے محدث کے لیے اگر اتنا مشکل تھا یہ کام, اندازہ کرو ہمیں اور آپ کو کس قدر نیت کے سلسلے میں مجاہدہ کرنا ہے, بہت مجاہدہ کرنا ہے. محمد ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے ہیں, یہ فرمایا کرتے تھے جاہدت نفسی 40 سنة حتی استقامت. فرماتے ہیں میری نیت کو درست کرنے کے لیے, نفس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے مجھے 40 سال اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا پڑا, تب چل کر میرا نفس میرے کنٹرول میں آیا. بھائیو مجاہدہ کرنا, ہر آن اور ہر لمحہ اپنی نیت کا جائزہ لینا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں خالصتاً لوجہ اللہ ہو, رضا الہی کی خاطر ہو, خوشنودی کی خاطر ہو, میرا رب راضی ہو جائے, میرا رب خوش ہو جائے, اللہ کی جنت مجھے مل جائے, اس کے جہنم سے بچ جاؤ. کوئی بھی نیکی ہو اسی جذبے سے ہونا چاہیے. جو نیکی بھی اس جذبے سے خالی ہو, رب کی خوشنودی, رب کی رضامندی اور اس کی جنت کی طلب, اس کی جہنم سے پناہ, جو نیکی بھی اس جذبے سے خالی ہو وہ نیکی عند اللہ مردود ہے. بھائیو ہم لوجہ اللہ عمل کریں, اللہ کے لیے کریں. دنیا کی عزت تو اللہ خود بخود دے گا, اس کی نیت نہ کریں. ہم لوجہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں, دنیا کی شہرت تو اللہ تعالیٰ خود بخود دے گا. ہم اس کے طالب نہ بنیں, اس کی طلبگار نہ بنیں. ایک صحابی نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی, میں بسا اوقات ایک نیکی کرتا ہوں, ایک عمل کرتا ہوں, اللہ کے لیے کرتا ہوں, لوگوں کی تعریف بھی میں نہیں چاہتا, لیکن اس عمل پر لوگ میری تعریف کرنے لگتے ہیں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشری المؤمن. آپ نے فرمایا کہ تم عمل کر رہے ہو رب کی خوشنودی کے لیے, اس عمل پر اگر تمہاری تعریف ہوتی ہے لوگوں میں تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کی جانب سے تمہیں خوشخبری مل رہی ہے, اس کی مخلوق کی زبانی جو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا ہی میں سنا دے رہا ہے, آخرت میں ملنے والی بشارت. تو اس طرح دنیا خود بخود ملے گی, ہم اس کی نیت نہ کریں. اگر ہم اس کے طالب بن گئے, اس کے لیے عمل کریں تو ہمارا سارا عمل بیکار, ہمارا سارا عمل غارت ہو جائے گا. مومن کی نیت مستقل عمل کی حیثیت رکھتی ہے. مومن کی نیت مستقل عمل ہے. مومن کسی بھی نیکی کا ارادہ کرے, بس ارادہ کرے, پختہ ارادہ کرے, اس کو نیکی لکھ دی جاتی ہے. عمل کر دے نیت کے مطابق تو اور پھر لکھی جاتی ہے, محض ارادے پر بھی اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے. مومن کی نیت مستقل عمل ہے, وہ عمل کرے نہ کرے, جہاں اس نے نیکی کا ارادہ کیا, نیکی کی تمنا کی, آرزو کی, اجر و ثواب لکھ دیا گیا. ترمذی کی روایت ہے جو بسند صحیح ثابت ہے کہ کوئی عالم ہو جس کے علم سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے, اس کو ایک عام آدمی دیکھ کے تمنا کرتا ہے اور یہ آرزو کرتا ہے دل میں اور کہتا ہے کاش اس جیسا علم مجھے بھی ملتا, اس جیسا قلم مجھے بھی ملتا, اس جیسی زبان مجھے بھی ملتی, اس جیسا علم مجھے بھی ملتا کہ میں بھی اسی طرح دین کی خدمت کرتا جیسے یہ کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عام آدمی بھی کسی عالم کی خدمات کو دیکھ کر اس طرح کی تمنا کرتا ہے تو یہ عالم جس قدر اجر و ثواب محنت کر کے پا رہا ہے, یہ تمنا کرنے والا شخص, آرزو کرنے والا شخص, نیت کرنے والا شخص اپنی اس نیت پر اللہ تعالیٰ کے پاس اسی جیسے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا جیسا اجر و ثواب کے اس عالم کو مل رہا ہے. اسی طرح ایک مالدار ہے, ایک فیاض, ایک سخی انسان ہے, اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے, دولت لٹا رہا ہے, غریبوں کو دے رہا ہے, یتیموں پہ خرچ کر رہا ہے, بیواؤں پہ خرچ کر رہا ہے, مظلوموں کی داد رسی کر رہا ہے, مدرسے بنا رہا ہے, مسجدیں تعمیر کر رہا ہے.
یہ غریب شخص جس کے پاس دولت نہیں، مال نہیں، وہ دیکھ کے تمنا کرتا ہے اور کہتا ہے کاش کہ اس جیسی دولت مجھے بھی مل جائے، اگر اس جیسی دولت مجھے بھی مل جائے گی میں بھی اسی طرح خیر کے راستے میں، نیکی کے راستے میں خرچ کروں گا جس طرح کہ یہ مالدار خرچ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محض نیت کی وجہ سے یہ غریب اسی جیسے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا جیسا اجر و ثواب کے مالدار پیسہ خرچ کر کے کما رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری تعلیمات ہے ہمارے مذہب کی، ثواب کمانا ہمارے مذہب میں کتنا آسان ہے۔ اللہ اکبر، صرف نیت کرو، نیت کرنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی تکلیف نہیں۔ نیک عزائم رکھو دل میں، نیک ارادے رکھو دل میں، بڑی سی بڑی نیکی کرنے کا حوصلہ رکھو دل میں، وہ نیکی ہو نہ ہو یہ دوسری بات، دل میں ارادہ کرنے کی وجہ سے عند اللہ ہم بہت سارے اجر و ثواب سے نوازے جائیں گے۔ تبوک کے سفر میں، غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے، تو اس وقت مدینے میں کچھ معذور صحابہ تھے جن کے پاس اسباب نہ ہونے کی وجہ سے وہ نکل نہیں سکے تھے، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ نکلنا چاہتے تھے۔ ان میں سے کچھ بیمار تھے، مرض کی وجہ سے نکل نہیں سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حالانکہ وہ نکلنا چاہتے تھے، عذر کی وجہ سے وہ نکل نہ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس لوٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرۃ ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، مدینے میں تمہارے کچھ ساتھی ایسے ہیں، تمہارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو ہیں تو مدینے میں، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے قدم بقدم تمہارے شریک ہیں۔ تم جو فی سبیل اللہ، تم نے جو سینکڑوں میل کا سفر کیا ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، سفر کی مشقتیں برداشت کی ہیں، خوب پیسہ خرچ کیا ہے، محنت کی ہے، پسینہ بہایا ہے، جتنے اجر و ثواب سے تم بہرور ہوئے ہو، تمہارے یہ ساتھی مدینے میں رہ کر بھی تمہارے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہیں، اور یہ اجر و ثواب انہیں بھی مل رہا ہے۔ کیوں؟ حبسہم العذر، حبسہم العذر، اس لیے کہ عذر نے انہیں روکے رکھا ہے، عذر کے سبب وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ورنہ ان کی نیتیں جنگ میں شریک ہونے کی تھیں۔ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم اجر و ثواب کی بشارت سنائی ان صحابہ کو جو کہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اپنے عذر کی بنا وہ شریک نہ ہونے کے باوجود اپنی نیک نیتی کی بنا اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے ثواب سے نوازے گئے اور بڑے ثواب سے بہرمند کیے گئے۔ بھائیو، ریاکاری جو کہ اخلاص کی ضد ہے، یہ آگ کی مانند ہے۔ آگ جس طرح لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح ریاکاری انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ خوف اسی گناہ کا محسوس کیا۔ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، مجھے میری امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ جس گناہ کا ڈر ہے، خوف ہے، وہ شرک اصغر، چھوٹا شرک، یعنی ریاکاری، اللہ کے لیے ہونے والا عمل ہم غیر اللہ کی تعریف کے لیے کرے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ بھائیو، نیکی اخلاص کے ساتھ اگر نہ ہو، عمل صالح اخلاص کے ساتھ اگر نہ ہو، رب کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے اگر نہ ہو، تو پھر یہ نیکی نہ صرف یہ کہ ضائع ہوتی ہے، بلکہ یہ نیکی ہمارے لیے وبال بن جاتی ہے، بلکہ یہ نیکی ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے، یہ نیکی ہمارے لیے آفت بن جاتی ہے۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے، بارہا سنی ہے کہ کل قیامت کے روز ایک عالم لایا جائے گا، ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے علم دیا تھا، قرآن مجید کا علم میں نے تجھے دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ عالم کہے گا پروردگارہ ہاں تو نے مجھے علم عطا کیا تھا، پروردگارہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، خوب علم کی نشر و اشاعت کی، تیرے دین کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے خدمت ضرور کی، تو نے تلاوت ضرور کی، مگر تیری تلاوت اور خدمت کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگوں میں تیرا چرچا ہو، لوگوں میں تیرا نام روشن ہو۔
तेरी जो नीयत थी वो चीज तुझे दुनिया में मिल चुकी, आज तेरी खिदमत का कोई सिला हमारे पास तेरे लिए नहीं है, हुक्म होगा जहन्नम में डाल दो, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। एक मालदार को लाया जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने तुझे माल दिया था, दौलत दी थी, इक़्तिदार अता किया था, तूने क्या किया? वो कहेगा परवरदिगारा हाँ तो आपने मुझे माल दिया था, दौलत दी थी, परवरदिगारा मैंने खूब तेरे रास्ते में खर्च किया, यतीमों को मैंने दिया, बेवाओं को मैंने दिया, मस्जिदें बनवाई, मदरसे मैंने तामीर किए और मजबूरों की कफालत मैंने की। अल्लाह ताला कहेगा सच है कि तूने मेरे रास्ते में खर्च किया, मगर तेरे खर्च का मकसद ये था कि लोग तेरी तारीफ करें कि कितना फैयाज इंसान है, कितना सखी इंसान है। जिस तारीफ के लिए तूने पैसा खर्च किया था वो तारीफ तुझे मिल चुकी, आज हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं, जा जहन्नम में, हुक्म होगा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। एक तीसरा शख्स लाया जाएगा, बहादुर होगा, बड़ा ताकत वाला होगा, जिसको अल्लाह ताला ने बड़ी जुरत, हिम्मत, शजाअत, बहादुरी, जवा मर्दी दी होगी, और उससे कहा जाएगा, अल्लाह ताला पूछेगा मैंने तुझे बहादुरी दी थी, मैंने तुझे बहादुरी दी थी, शजाअत दी थी, कुव्वत दी थी, तूने क्या किया? वो कहेगा परवरदिगारा मैंने तेरी दी हुई इस ताकत की नेमत को लेकर तेरे रास्ते में जिहाद किया, परवरदिगारा तेरे रास्ते में लड़ा मैं, यहां तक कि काफिरों की तलवार से मारा गया, शहीद हो गया, परवरदिगारा आज मैं शहीद बन के तेरे पास आया हूं। अल्लाह कहेगा ये सच है कि तूने लड़ाई में शिरकत की, जिहाद में शिरकत की, काफिरों की तलवार से तुम मारा गया, लेकिन तेरी नीयत ये थी कि लोग तेरी तारीफ करें कि कितना शुजा इंसान है, कितना बहादुर इंसान है, मेरी रजा और खुशनुदी तेरी नीयत ना थी, जा तूने दुनिया में तेरी जो नीयत थी वो चीज तुझे मिल गई, आज मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं, हुक्म होगा जहन्नम में डालने का, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हदीसों में आता है ये वो 3 अशखास हैं जिनसे सबसे पहले नारे जहन्नम भड़काई जाएगी। गौर करो कितनी बड़ी बात है, ये तीनों अशखास शायद अमल ही ना करते, मुसीबत उतनी बड़ी ना होती जितनी बड़ी के वो अमल रियाकारी के साथ होने की वजह से हो गई। इसलिए भाइयों हमेशा से डरते रहना चाहिए, हमेशा से डरते रहना चाहिए, अपनी नेकियों को जहां तक हो सके छुपाना चाहिए, अपनी नेकियों को जहां तक हो सके अल्लाह के बंदों से छुपाना चाहिए, छुपाना चाहिए। छुपा कर करने से इखलास पैदा होता है। हाँ कहीं कहीं ऐसा मौका होता है जहां इंसान को अपनी नेकी जाहिर करनी पड़ती है, कहीं ऐसा मौका होता है जहां इंसान को अपनी नेकी जाहिर करनी पड़ती है, कहीं जाहिर करना अफजल होता है, कहीं छुपाना अफजल होता है। देखो इंफाक है, खर्च करना है, खर्च करना एक ऐसी नेकी है कि वो बसा औकात दिखाकर खर्च करना ज्यादा अफजल होता है। कुरान मजीद में इंफाक और खर्च एक ऐसा अमल है कि जिसके जा बजा दिखाकर करने की तारीफ की गई है, क्योंकि वहां नेकी दिखाकर करने का बड़ा फायदा होता है। एक गरीब कोई भी आया है, एक मुफलिस कंगाल कोई भी आया है, आपको मालूम है कि सब लोग 5-5, 10-10 रुपए देकर जाएंगे, आप चाहते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा ताउन हो, इसलिए आप ऐलान करते लोगों इस गरीब के लिए मेरी जानिब से 500 रुपये, इस गरीब के लिए मेरी जानिब से 1000 रुपये ऐलान करते। आप ऐलान करने का नतीजा यह होता है कि आपके 500 रुपये देने के बाद, आपके 1000 रुपये देने के बाद दूसरा जो 5 रुपये देने का इरादा रखता था वो 50 रुपये जरूर देगा, जो 10 रुपए देने का इरादा रखता था वो 100 रुपए देगा। आपको देखकर और सारे लोगों के अंदर जज्बा पैदा होगा, ये बहुत अच्छी नेकी। तो नेकी कभी दिखाकर करना अफजल होता है। एक मरतबे कुछ गरीब आए हुए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंफाक की तालीम दी सहाबा को। सहाबा से कहा कि तुम्हारे गरीब भाई आए, इन पर खर्च करो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जिसे जो मुयस्सर था ला रहे थे, दे रहे थे। एक सहाबी बड़ा थैला लेकर आए, ऐसी थैली कि उसको उठाना उनसे जो है दुश्वार था, काफी वजन, घर में बहुत कुछ जो कुछ था लेकर आके रख दिए। अब उस सहाबी ने जो इस अजीम मिकदार में माल लाया, उनको देखकर उनके बाद जितने भी सहाबा लाए बहुत ज्यादा लाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी की तारीफ करते हुए कहा कि जो शख्स भी किसी नेकी में दूसरे लोगों के लिए आइडियल बनता है तो वो शख्स अपनी नेकी का अजर सवाब भी पाएगा, और उसको देखकर जो लोग भी नेकी करेंगे उनका अजर सवाब भी उसे मिलेगा।
تو لہٰذا بھائیوں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں انسان اپنی نیکی اپنے عمل صالح کو ظاہر کرے، ورنہ جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے۔ کل قیامت کے روز جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا، ساری مخلوق گرمی سے پریشان ہوگی، تپش ہوگی، حرارت ہوگی، ایسے میں جن 7 خوش نصیبوں کو خصوصی سایہ ملے گا ان میں سے ایک شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایک وہ شخص جو کہ صدقہ کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، لیکن اس طرح چھپا کر رہا ہے، اس طرح چھپا کر رہا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے کہ جو شخص اس طرح نیکیاں کرے گا وہ شخص عند اللہ بہت اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، اس لیے کہ خلوص کی بڑی پہچان ہے۔ کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں جب ہمارا اور آپ کا نامہ اعمال کھولا جائے تو بھائیو یاد رکھنا چند نیکیاں ضرور بضرور اس میں ایسی ہونی چاہیے جن کا علم ہمیں ہو اور ہمارے رب کو ہو، آپ کو ہو اور آپ کے رب کو ہو، کسی مخلوق کو نیکیوں کا علم نہ ہوا ہو۔ ہمارے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں ضرور ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انسانوں کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے عمل کا حکم دیا گیا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو زندگی میں ہمیشہ اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یقیناً شیطان وسوسے ڈالے گا، شہرت کا جذبہ آئے گا، ناموری کا جذبہ آئے گا، شیطان ضرور وسوسے، ان وسوسوں کا آنا کوئی منافی نہیں۔ جیسے ہی ایسے وسوسے آئیں فوراً استغفر اللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے اور عند اللہ ہم بڑے اجر و ثواب سے نوازے جائیں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار کہنے والے کو سب سے پہلے اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی نیتوں کا محاسبہ کرتے ہوئے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ریاضتیں ہم کر رہے ہیں ان کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔